السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں، اور ایک دفعہ پھر سے لاہور اسٹوڈیو میں جناب واپسی ہو چکی ہے۔ لاہور سے ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہیں۔ اسلام آباد کا ٹور جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ بہت سے لوگوں نے اسلام آباد سے میسیجز کیے، ان کو جب پتہ لگا کہ میں وہاں پہ آیا ہوں تو مجھے واٹس ایپ کے اوپر بھی میسیجز آئے، کامنٹس کے اوپر بھی آئے۔ تو میں اسلام آباد جو ہے ابھی دوبارہ 2 ہفتے کے بعد جو ہے انشاءاللہ ضرور وزٹ کروں گا، لیکن لاہور ہے آئی ایم بیک ان لاہور۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے۔ اگر پسند آئے تو پھر لائک اور شیئر کرنا، ورنہ بے شک مت کیجیے گا، لیکن سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ آپ کو ہو سکتا ہے ہماری کل کو کوئی اچھی ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے آ جائے۔ خیر، اچھا جی، سب سے پہلے ایک جو پریشان کن اور افسوسناک خبر تھی وہ یہ تھی کہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو ہے وہ آج صبح خودکش حملہ کیا گیا، اور جس میں 3 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے۔ ایک خودکش بمبار نے اپنے آپ کو ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے گیٹ پر دھماکے سے اڑا دیا، جس کے بعد دیگر 2 حملہ آوروں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ فورسز نے فوراً آپریشن کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ حملہ ناکام بنا دیا۔ فورسز کے آپریشن میں 3 ایف سی اہلکار شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ واقعے کے فوراً بعد ریسکیو اداروں کے اہلکار اور ایمبولینسز جائے وقوع پر پہنچی، جنہوں نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ دھماکے کے وقت بیشتر لوگ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے یا بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ بیشتر دکانیں جو ہیں وہ اس وقت بند تھیں۔ اچھا، 2-4 ایلیمنٹس ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تھے ان کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے۔ 2-4 پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سگنیفیکنس شہر کی کہ دارالحکومت کے اندر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اے پی ایس کا بھی ایک واقعہ پشاور کے اندر ہی ہو چکا ہے۔ دوسرا، سیکیورٹی فورسز ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کرنا۔ مقصد کیا ہے کہ جی یہ ایک امپریشن یہ دیا جائے کہ جناب آپ لوگوں کا تو ہیڈ کوارٹر بھی سیف نہیں ہے، جبکہ آبویسلی اس پورے حملے کو جو ہے ناکام بنایا گیا ہے۔ لیکن اور تیسری بات یہ کہ جو بار بار بات کی جاتی تھی کہ جناب یہ دہشت گردی جو ہے وہی افغانستان سے آ رہی ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی اسی طرح ہی جاری ہے۔ میں اس سے پہلے بلکہ ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے جو ہے کیڈٹ کالج کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا، اس کے بارے میں بھی جو ہے بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر میں ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کے کارکنوں کے یا سپورٹروں کی جانب سے میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا جو اسے بھی ایک ڈرامہ قرار دے رہے تھے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس قسم کی سوچ بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہوں، جہاں پہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، خود کچھ دھماکے کیے گئے ہوں، اسے بھی چند ایسے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈرامہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، آپ کا سیاسی اختلاف ہے، آپ کا کچھ بھی ہے، اس حد تک کم از کم مت جائیے کہ معاملہ جو ہے نا وہ یہاں تک چلا جائے کہ آپ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی شہادتوں کے اوپر بھی شکوک پیدا کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح کی حرکت مت کیا کریں۔ یہاں پہ جہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ضروری ہے یہ کہنا کہ سیکیورٹی فورسز نے جو ہے بہادری کے ساتھ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، اس حملے کو ناکام بنایا۔ وہیں پہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کی تعریف کرنا چاہوں گا، سہیل آفریدی صاحب کی، جو سیکیورٹی فورسز کے لیے جب جنازہ پڑھے گئے وہاں پہ دیگر ہائی آفیشلز جہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ چیف منسٹر نے بھی جو ہے اس مرتبہ وہاں پہ شرکت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے درمیان اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے خیبر پختونخوا کی، ان کے درمیان جو کسی گیپ کی بات آ رہی تھی وہ کم از کم اس کو انہوں نے نگیٹ کیا۔ اینڈ آئی وانٹ ٹو کمنٹ دس کہ اچھا کیا انہوں نے کہ اس جگہ کے اوپر، اور ضرورت بھی تھی، میرے خیال میں موقع بھی تھا، ان کو جانا چاہیے تھا۔ اور اگر آپس میں ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ سیکیورٹی فورسز اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان جو ہے کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، دے شوڈ بی آن دا سیم پیج ایٹ لیسٹ when it's about terrorism، دہشت گردی کی جہاں پہ بات آئے وہاں پہ دونوں کو ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے، تو کم از کم یہ چیز جو ہے وہ ایک اچھی تھی۔ وہیں پہ ایک اور خبر یہ ہے کہ زیارت میں دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ جو ہے وہ ناکام بنایا گیا۔ 5 مشتبہ افغان دہشت گرد جو ہیں وہاں سے گرفتار کیے گئے ہیں۔ لیویز فورسز نے ضلع زیارت میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ وہاں پہ ناکام بنایا۔ بروقت کارروائی کے دوران 5 مشتبہ دہشت گرد جو ہیں انہیں زندہ گرفتار کیا گیا، جن کا تعلق جو ہے وہ قندھار بلوچستان سے بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے جناب ایک نوٹائم جاری کیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ جو بحرۂ عرب ہے وہاں پہ 25 اور 26 نومبر کے لیے جو ہے ایک نوٹائم جاری کیا گیا ہے۔ نیول شپس کے لیے، بحری جہازوں کے لیے جو ہے ایک نوٹائم سمندر کی حدود کے اندر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے، مطلب ڈیفینس ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ موسٹ پرابلی 25 اور 26 نومبر کو ہو سکتا ہے کہ پاکستان یہاں پہ کوئی میزائل ٹیسٹ کرے، یا فی الحال کوئی مشقوں کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی میزائل ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے لیے بھی پاکستان نے جو ہے ایک نوٹائم جاری کیا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ ایک اور خبر جو ہے وہ جو آئی ہے بھارت سے، اور بھارت کے وزیر دفاع ہیں، جس کے بعد خطے کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ سیکیورٹی کنسرن ہے۔ بھارت کے وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے جی سندھ کے پاکستان سے علیحدہ ہو کر دوبارہ بھارت کا حصہ بننے کا انہوں نے اندیا دیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب سندھ جو ہے
وہ ہو سکتا ہے کہ کل کو بھارت کے ساتھ شامل ہو جائے. اور اس پہ سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے. اپنے خطاب میں راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اگرچہ آج سندھ بھارت کا حصہ نہیں ہے لیکن تہذیبی طور پر سندھ ہمیشہ بھارت کا حصہ رہا ہے, اور زمین کی بات آئے تو سرحدیں بدلتی رہتی ہیں. کون جانتا ہے کل سندھ دوبارہ بھارت کا حصہ بن جائے, تو پھر کون جانتا ہے کہ کل جو ہے وہ بھارتی پنجاب بھی شاید پاکستان کا حصہ بن جائے. ایسا بھی تو ہے نا. ہمارے یہاں تو پنجابی جو ہے وہ صرف پنجاب نہیں, پنجاب سے باہر بھی بولی جاتی ہے. آپ کے یہاں تو پنجابی جو ہے سوائے پنجاب کے اور کہیں بھی نہیں بولی جاتی. اور جس طرح آپ سکھوں کے ساتھ جو رویہ آپ لوگ اختیار کرتے ہیں, یا اور یہ ہم نے صرف بھارت کے اندر نہیں بلکہ کینیڈا, امریکہ, وہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ سکھوں کے ساتھ آپ لوگ جس طرح برتاؤ کرتے ہیں, ہمارا تو بڑا ایک کلچرل ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ. اور کرتارپور پہ ابھی ہماری سکھ جو بھائی ہیں ان کی جو وہاں پہ تقریبات تھیں جس سلسلے میں وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے, جس قسم کا ویلکم انہیں ملا ہے, جس قسم کا پیار انہیں پاکستانیوں سے ملا ہے, تو پھر مجھے بھی کہنے دیجئے کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ یہ بھارتی پنجاب بھی پاکستان کا حصہ بن جائے. اور دوسری بات یہ, آپ لوگوں کو بیسکلی عادت ہو چکی ہے, لیٹ می میک دس ویری کلیئر, آپ لوگوں کو عادت ہو چکی ہے کہ آپ نے زندگی کو جو ہے وہ ایک بالی ووڈ کی فلم کنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہے کہ اکشے کمار جو ہے وہ آئے گا, وہ ہیلی کاپٹر سے چھلانگ مارے گا اور آ کے سندھ کے اوپر قبضہ کر لے گا, یا اجے دیوگن جو ہے وہ موٹر سائیکل کے اوپر ٹانگیں کھول کے جو ہے وہ لٹکتا ہوا آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ جناب میرے سامنے جو ہے وہ مراد علی شاہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور میں مراد علی شاہ کے اوپر جو ہے چھلانگ ماروں گا اور اسے کہوں گا کہ سندھ ہمارے حوالے کر دے, اور مراد علی شاہ چپ کر کے جو ہے وہ سندھ آپ کے حوالے کر دے گا. باہر نکل آئیے ان بالی ووڈ کی جو کہانی ہے نا, اس سے باہر نکل آئیے. اپنے آپ کو جو ہے وہ کبھی خوشی کا کبھی غم کا شاہ رخ خان سمجھنا بند کیجیے, جو ہیلی کاپٹر سے اتر کے بھاگتا ہوا جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں پہ آرتی لے کے جو ہے وہ جیا بچن وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا, یہ ریئل لائف ہے. اور ریئل لائف کے اندر آپ کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی دبئی میں آپ کا جہاز جس طرح گرا ہے, میں آج میرے سامنے وہ ویڈیو آئی ہے ایکچولی, جو یہ جو اس جہاز کے فائٹر جیٹ کے جو پائلٹ تھے ان کی جو بیوہ ہیں وہ بھی ایکچولی انڈین ایئر فورس سے تعلق رکھتی ہیں اور اپنے یونیفارم کے اندر انہوں نے آخری رسومات کے اندر ان میں شرکت کی. میرے خیال میں شاید ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی. تو میں اس خاتون کے آنسو دیکھ رہا تھا وہ اس موقع پہ, ویری بریو آف ہر کہ وہ اپنے یونیفارم کے اندر وہاں پہ آئی, وی مسٹ کمینڈ دس, اور روتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کو جو ہے اس کی آخری رسومات اس نے اٹینڈ کی. لیکن مجھے افسوس ہو رہا تھا اس بات کا کہ اتنے کمپٹنٹ, اتنے ٹیلنٹڈ آپ کے سرونگ آفیسرز, ان کو آپ جس قسم کے جہازوں میں بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اڑتے ہوئے تابوتوں میں جس طرح آپ ان کو بٹھا دیتے ہیں, آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی زندگیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. لیکن آپ لوگوں کی بیسکلی جو ڈرامے بازیاں ہیں وہ نہیں ختم ہوتی. پوری دنیا نے اس جہاز کو گرتے ہوئے دیکھا, پوری دنیا نے اس پائلٹ کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا. یہ شرم کا مقام ہے آپ کے لیے. اور یہ بات بلکہ میں نہیں کہہ رہا, آئی وانٹ ٹو سے دس, کہ یہ بات ایکچولی رائٹرز نے ایکچولی یہ خبر جو ہے وہ رپورٹ کی, اور انہوں نے کہا کہ جی دبئی ایئر شو میں عالمی اسلحہ خریداروں کے سامنے بھارت کے یہ جو تیجس فائٹر طیارے ہے اس کا جو حادثہ پیش آیا ہے, یہ قومی اعزاز کے لیے انہیں ایک نیا دھچکا ہے. یہ کیونکہ تیجس طیارہ جو ہے اس کو یہ لوگ ایکسپورٹ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ جناب ہم اسے جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں گے, اور اسی لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایئر شوز کے اندر عام طور پہ وہ اسی لیے لایا جاتا ہے کہ جناب ہم پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ جناب یہ دیکھیں ہمارا یہ طیارہ ہے, یہ کرتا ہے اور یوں سب کچھ کرتا ہے. اور اسی طرح وہی طیارہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے جا کے گر جائے تو کون سا خریدار ہوگا جو کہے گا بھائی جان یہ کچرا جو ہے وہ آپ ہمیں پکڑا دیں؟ کوئی بھی نہیں آتا آپ کے. جبکہ وہیں پہ پاکستان کا JF-17 جو تھنڈر طیارہ ہے لوگوں نے اسے بہت پسند کیا ہے وہاں پہ, اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس کا کوئی آرڈر بھی ملے گا. تو رائٹرز نے اپنی رپورٹ کے مطابق کہا ہے کہ جی حادثے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہے, لیکن یہ واقعہ اس ہفتے کے اثر و رسوخ کے مقابلے کا اختتام تھا جس میں بھارت کا بڑا حریف پاکستان بھی شریک تھا. 6 ماہ قبل دونوں پڑوسی ممالک نے دہائیوں کی سب سے بڑی فضائی لڑائی میں سامنا کیا تھا. ماہرین کے مطابق ایسا عوامی نقصان بھارت کی کوششوں پر سائے ڈالے گا کہ وہ جیٹ کو بیرون ملک متعارف کرائے جو 4 دہائیوں کی محنت کے بعد تیار کیا گیا تھا. امریکی میچل انسٹیٹیوٹ فار ایروسپیس اسٹڈیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈگلس برکی نے کہا کہ یہ منظرنامہ بے رحم ہے, حادثہ بالکل الٹ پیغام دیتا ہے, ایک ڈرامائی ناکامی کا پیغام دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ فائٹر طیاروں کی فروخت اعلیٰ آرڈر سیاسی حقائق سے متاثر ہوتی ہیں جو ایک وقتی واقعے پر فوقیت رکھتی ہے. تیجس پروگرام 1980 کی دہائی میں شروع ہوا تھا جب بھارت نے پرانے سوویت MiG-21 کی جگہ لینے کی کوشش کی تھی, جس میں آخری طیارہ حال ہی میں ستمبر میں ریٹائر ہوا کیونکہ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی جانب سے تیجس کی ترسیل جو ہے وہ سست تھی. سو بیسکلی MiG-21 کی جگہ جو ہے ان تیجس طیاروں کو لایا گیا تھا. اب MiG-21 کو بھی ابھی فارغ کر چکے ہیں, اس کا پورا اسکواڈرن جو ہے انہوں نے فارغ کر دیا ہے. تو اب وہ طیارہ جو بیسکلی ان MiG-21 کو ریٹائر کر کے آیا ہے اس کا بھی یہ حال ہے. تو ریاستی ملکیت میں کمپنی نے اب تک 180 جدید MK-1A طیاروں کے لیے ملکی آرڈرز دیے ہیں, لیکن GA ایروسپیس کے انجن کی سپلائی کے یہ جو جنرل الیکٹرک
اس کی ایرو اسپیس کے انجن کی سپلائی کے مسائل کی وجہ سے ابھی تک ترسیل جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکی ہے. تو انڈیا کے اپنے یہ مسائل ہیں, لیکن باتیں آپ صرف باتیں ان کی سنیں کہ جناب وہ سندھ ہے اور سندھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملا ہوتا تھا اور کل کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو جائے. وہ مطلب خالہ جی دا ویڑا نہیں ہے نا, آئی ایم سوری ٹو سے, لیٹ می اسپیک ان پنجابی. تاڑے مطلب تاڑی خالہ دا ویڑا نہیں ہے کہ تسی جس ویلے مرضی آؤ تو تسی اندر وڑ جاؤ. اس کے بعد آپ کا جو حال ہوگا, آپ کے ساتھ جو سلوک ہوگا, وہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. کچھ لوکل پولیٹکس کے بارے میں بات کر لیں, کیونکہ ابھی صرف 24 گھنٹے گزرے ہیں ضمنی الیکشنز کو, اور ان ضمنی الیکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف خبریں اب سامنے آئی ہیں. ضمنی الیکشنز میں جناب اکارڈنگ ٹو دا ریزلٹس, میں آئی وانٹ ٹو میک اے ڈسکلیمر اوور ہیئر, اکارڈنگ ٹو دا ریزلٹس جو موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق یہ جو 13 حلقے تھے, اس میں قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 6 نشستوں کے اوپر نون لیگ کے امیدوار جناب کامیاب ہوئے ہیں. یعنی 13 میں سے 12 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون لے گئی, اور ایک سیٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہے. حلقہ پی پی 269 مظفر گڑھ, یہ جناب یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں علمدار عباس قریشی 55,868 ووٹ لے کر وہاں پہ کامیاب قرار پائے ہیں, جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار محمد اقبال خان پتافی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں. مسلم لیگ نون نے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایکچولی اس حلقے میں سپورٹ کیا تھا, کیونکہ ان کی ایک سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ ہوئی تھی, تو اس کے مطابق جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو نون لیگ نے جو ہے وہ یہاں پہ بھی سپورٹ کیا تھا. مریم نواز صاحبہ نے آج صوبائی وزراء اور سیکٹریز کے اجلاس سے خطاب کیا, ٹیلی ویژن کے اوپر سے ٹیلی کاسٹ کیا گیا. انہوں نے کہا جی الیکشن نہیں ریفرینڈم تھا, ضمنی الیکشن میں کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ضمنی الیکشن میں جیت نواز شریف کے نام کرتی ہوں. مسلم لیگ نون کے نے بیانیے پر نہیں کارکردگی پر ضمنی الیکشن جیتا ہے. آج نہ فیض حمید ہے اور نہ وہ ججز جو پی ٹی آئی کو جتواتے تھے. تحریک لبیک کو 2017 کی ضمنی الیکشن میں لانچ کیا گیا. کس نے لانچ کیا 2017 کے اندر, کس نے لانچ کیا؟ خیر, گلگت بلتستان میں کامیاب جلسے کیے لیکن ہم سے سیٹیں چھینی گئیں. سب کو پتہ ہے کہ دھاندلی کب اور کس کے لیے ہوئی تھی, لیکن مسلم لیگ نون اپنے موقف پر قائم رہی. ہری پور میں گھر میں گھس کر مارا ہے. قیدی نمبر 804 اور ان کے بیانیے کو شکست دی ہے. پچھلے 14 سال سے, اچھا میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے, میں ہمیشہ بات کرتا ہوں نا کہ آپٹکس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کو کبھی جو ہے وہ کام کرنا نہیں آیا. وہ قیدی نمبر 804 نہیں ہے, لیکن آپ خود اپنے بیانات کے اندر ان کو قیدی نمبر 804 کہہ کے ایکچولی اس کو خود پروموٹ کر رہے ہیں. تو ایز اے میٹر آف فیکٹ میں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ دیکھ رہا تھا, ایک مسلم لیگ نون کی ہی ایکچولی ایک ایم پی اے ہیں, ان کا ایک انٹرویو, نام میں نہیں لیتا, آئی جسٹ لیٹ دیٹ گو. تو وہ اپنے انٹرویو کے اندر کہہ رہی تھی کہ مریم نواز جو ہے مجھ سے ہمیشہ پوچھا کرتی تھی کہ بتاؤ, اچھا وہ پہلے پی ٹی آئی میں ہوتی تھی, وہ خاتون جو ہیں وہ پہلے پی ٹی آئی میں ہوتی تھی, تو وہ اپنے انٹرویو میں نا بڑھ چڑھ کے بتا رہی ہیں کہ مجھے نا عمران خان کے حوالے سے مریم نواز ہمیشہ پوچھتی تھی, بتاؤ وہ میرے بارے میں کیا کہتا تھا, بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتا تھا, بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتا تھا. اچھا, اور وہ بھی بتانا شروع ہو گئی, وہ اپنے پوڈ کاسٹ میں بتانا شروع ہو گئی کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہتا تھا, پھر وہ آپ کے بارے میں یہ کہتا تھا, پھر آپ کے بارے میں یہ کہتا تھا. اچھا, وہ مطلب وہ اپنی طرف سے نا وہ مریم نواز کو سپورٹ کر رہی ہیں, بٹ ایکچولی امپریشن وہ یہ دے رہی ہیں کہ عمران خان ایکچولی مریم نواز کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ کتنا سوار تھا. یہ ہے اس ایم پی اے کا کمال. مطلب میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ بیانیہ کس طرح بنتا ہے, ڈیجیٹل ورلڈ کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے, اسپیس کس طرح بنائی جاتی ہے, ککھ نہیں سمجھ آتی. خیر, اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی پچھلے 14 سال سے خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا پتھر کے زمانے میں چلا گیا. پی ٹی آئی نے قیدی نمبر 804 کے نام پر الیکشن لڑا لیکن شکست ہوئی. ضمنی الیکشن میں مقبولیت کے دعوے زمین بوس ہو گئے. بائیکاٹ تب ہوتا ہے جب آپ کو ہار کا یقین ہو. میں نے اور نواز شریف نے جیل کاٹی مگر الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا. کوئی بھی مقبول شخص الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرتا. دھاندلی ہوتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے. ڈسکا میں الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا کر لیا گیا. تب فیض حمید کی پوری طاقت پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. پوری مشینری نون لیگ کے خلاف تھی. اس وقت ہم نے ڈسکا کا الیکشن جیتا. ہم نے بدترین حالات میں بھی الیکشن لڑے. ریاست کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں. ان سے بدلہ نہیں لینا. سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ کام کر کے انہیں تاریخ کے کوڑے دان میں ایسے پھینکیں کہ یہ اپنے آپ کو نہ پہچان سکیں. تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ شی لکس ویری ویری پرو ایکٹیو اینڈ ایکسائٹیڈ کہ مسلم لیگ نون نے یہ سیٹیں جو ہیں وہ جیتی ہیں. اس کے علاوہ جناب الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر طلال چودھری کے بھائی بلال چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ روک لیا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے واضح کیا کہ بلال چودھری کو نااہل نہیں کیا جا رہا, صرف کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ڈیرہ غازی خان ضمنی انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر مشیر حذیفہ رحمان نے الیکشن کمیشن سے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کے دوران موقف اختیار کیا کہ طلال چودھری واضح طور پر ضابطۂ اخلاق کے مرتکب ہوئے ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کارنر میٹنگ کے اندر جو ہے وہ شرکت کی تھی. بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے, تو دیکھتے ہیں کس طرح جاتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہری پور میں جو رات گئے الیکشن کے نتیجے کے ساتھ کیا گیا یہ قوم کے چہرے پر تماچا ہے.
ووٹ کو بار بار بے وقت کر کے ہمیں یقین دلایا جا رہا ہے کہ ہم محکوم ہیں اور جھوٹ و فریب ہمارا مقصد ہے. آج غلام دانشور گونگے ہیں, سیاسی کٹ پتلیاں ناچ رہی ہیں, آزادی کی تمنا کروڑوں دلوں میں زندہ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو چاہیے کہ فوراً جو ہے وہ دھرنا دے دیں, فوراً ایک بڑا احتجاج لے کے جو ہے لاہور کی سڑکوں کے اوپر نکل آئیں. لیکن میرے خیال میں انہیں خود بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں, جبکہ ایکچولی ان کا تعلق لاہور سے, الیکشن انہوں نے لاہور سے لڑا تھا. لیکن صرف ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس کرنے کے حوالے سے, یا آپ ان سے پریس کانفرنسیں کروا لیں, یا سخت کبھی کبھار یوں کر کے انہیں بس غصہ چڑھتا ہے اور وہ 10-15 منٹ میں پھر ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. تو بس یہ کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, آپ کو یاد ہوگا جب 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہوئی تھی, تو پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی جو جماعتیں تھیں, انہوں نے جس قسم کا بھی احتجاج کیا, میں نے اسی وقت میں نے وہ ٹائٹل دیا تھا تھمبنیل کے اوپر کہ پھوکے احتجاج ہیں. تو اس وقت بھی پھوکے احتجاج تھے, اب بھی پھوکے احتجاج ہے. کچھ نہیں ہوگا, آپ بے فکر ہیں, یہ کچھ نہیں کریں گے. یہ زیادہ سے زیادہ ٹویٹس کریں گے, یہ زیادہ سے زیادہ میں دساں وہ اکثر اوقات نا وہ پنجابی کے اندر جو ہے وہ اسکٹس وغیرہ ہوتے ہیں کہ میں انہوں چھڑاں گا نہیں, میں پھڑ مینوں میں انہوں چھڑاں گا نہیں. وہ اپنا ہاتھ اپنے دوست کو پکڑا بھی رہا ہوتا ہے, پھر کہتا ہے چھڑ دے مینوں, نہیں پھڑ کے رکھی میں انہوں چھڑاں گا نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو عہدیدار ہیں نا, ان کا احتجاج بھی کچھ اس طرح کا ہی ہے. میں دساں تو بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہونا. فیصل چودھری صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, تیری رہبری کا سوال ہے, ہمیں رہزن سے غرض نہیں. اچھا یہ کچھ الٹا کر دیا میرے خیال میں, شعر یہ اس طرح نہیں تھا, شعر جو ہے اس کا اگا پچھا میرے خیال میں ذرا چینج ہو گیا. انہوں نے کہا جی اگر پوری خیبر پختونخوا کی حکومت ہری پور کی ایک سیٹ کا پہرا نہیں دے سکتی تو پھر ہم ان سے مزید کیا امید رکھیں. میں یہ سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ سند رہے کہ تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہے اور ہم کارکنان لیڈرشپ سے سوال کر سکتے ہیں. فیصل چوہدری صاحب تمہیں کوئی کارکن مننے کا تو گل ہے, وہ تو مانتے ہی نہیں, تمہیں نہ آپ کو مانتے ہیں نہ آپ کے بھائی کو مانتے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی وادی تیرہ میں منشیات کے کارخانے لگ گئے ہیں, یہ پیسہ دہشت گردی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ضلع خیبر سے منشیات پورے ملک میں اسمگل ہوتی ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ منشیات کے دھندے میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں, منشیات کا پیسہ سرحد پار بھی جاتا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کا تعلق ضلع خیبر سے ہے, وہ اپنے ضلع میں منشیات کے خلاف کارروائی کریں. جس وزیر کے حلقے میں منشیات تیار ہو اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے منشیات کی تردید کر کے حقائق کی نفی کی ہے. بائی دا وے ایک ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے تیرہ ویلی سے ہی, جہاں پہ دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جو ہے وہ شدید لڑائی وہاں پہ جاری ہے, اور دور سے ایکچولی بنی ہوئی اس فوٹیج کے اندر جو ہے وہ بمباری دیکھی جا سکتی ہے کہ کتنی خوفناک قسم کی بمباری ہو رہی ہے. اور جہاں پہ یہ بات وادی تیرہ کے حوالے سے ہو رہی ہے, تو وہیں پہ آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں ایک اہم پریس بریفنگ ہونے جا رہی ہے, جو ڈی جی آئی ایس پی آر پریس بریفنگ کریں گے, اور یہ کل راولپنڈی کے اندر جو ہے وہ کی جائے گی. ٹاپک کیا ہے, کس موضوع کے اوپر, ویسے عام طور پہ اب یہ جب بریفنگ ہوتی ہے تو مختلف ویریس ٹاپکس اس کے اندر کور کیے جاتے ہیں, لیکن اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ یہ اہم ڈیولپمنٹ ہونی جا رہی ہے. لیٹس سی, میرے خیال میں کل شام تک جو ہے وہ کچھ ڈیٹیل سامنے آئیں گی کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا گفتگو ہوتی ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے جناب جوئے کی اپلیکیشنز کی پروموشن کے مقدمے میں یوٹیوبر سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کی درخواست سے ضمانت پر جو ہے سماعت کی. درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ ملزم گزشتہ 3 ماہ سے جیل میں ہے, مقدمے کا چلان بھی جمع ہو چکا ہے, مزید کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے, لہٰذا عدالت ضمانت جو ہے وہ منظور کرے. سرکاری وکیل نے درخواست کی مخالفت کی, عدالت نے 10 لاکھ مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی, اور اس کے بعد جو ہے ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی. اچھا اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ ڈکی بھائی کا کیس جو ہے وہ این سی سی آئی کے زیادہ تر وہ آفیسرز ایکچولی ہینڈل کر رہے تھے جو یا تو اب سسپینڈ ہو چکے ہیں یا وہ خود انڈر انویسٹیگیشن ہے. تو جب آپ کے انویسٹیگیشن آفیسرز یا جن کے انڈر ایکچولی آپ کا کیس ہو, جب ان کے اپنے کیس کھل جائیں تو پھر آپ کے کیس کے اوپر تو ظاہری بات ہے اس کا بہت فرق پڑتا ہے. تو بڑا ریلیف ملا ہے ڈکی بھائی کو اس معاملے میں. اور جہاں تک جوئے کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ انصار عباسی صاحب سینئر جرنلسٹ, انہیں جناب پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ ایک لیگل نوٹس موصول ہو گیا. انہوں نے ایکچولی آج ٹویٹ کیا کہ جناب انہوں نے ایکچولی ایک کالم لکھا تھا اور اس کے اندر اس کا انہوں نے کافی ذکر کیا تھا, اور راشد لطیف صاحب کو بھی جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ قانونی کارروائی کا سامنا تھا, لیکن انہوں نے پھر اس کے بعد ٹویٹ کر کے ایک بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ کر کے جو ہے اس کے اوپر انہوں نے معذرت کی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا. ایون دو نجم سیٹھی صاحب جو سابق پی سی بی چیئرمین ہیں وہ راشد لطیف صاحب کی سپورٹ میں سامنے آئے تھے, تو لیکن اس کے باوجود راشد لطیف صاحب کو میرے خیال میں ان کے لائرز نے یہ سجیسٹ کیا ہوگا کہ بہتر ہے تسی معافی مانگ لو ورنہ معاملہ سیریس ہو جائے گا.
اب یہاں پہ انصار عباسی صاحب کو جو ہے وہ ایک لیگل نوٹس آیا ہے. محسن نقوی صاحب ظاہری بات ہے پی سی بی چیئرمین ہے، میرے خیال میں ان کی اجازت کے بغیر تو ایسا نہیں ہوا ہوگا. تو لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نوٹس جو ہے صرف انصار عباسی صاحب کو آیا ہے، جبکہ ایکچولی وہ کالم جو ہے وہ جنگ اخبار میں ان کا چھپتا ہے. تو جنگ کے ایڈیٹر کو، جنگ کے مالک کو کچھ نہیں کہا گیا، صرف جس نے ایکچولی وہ لکھا ہے. ورنہ عام طور پہ یہ کالمز جو ہیں ایڈیٹر کے پاس جاتے ہیں، ایڈیٹر کے ذریعے یہ ساری چیزیں وہاں پہ جاتی ہیں. لیکن انہیں کسی قسم کا لیگل نوٹس نہیں آیا. جو رپورٹر ہیں یا جرنلسٹ ہیں انصار عباسی صاحب، انہیں یہ قانونی نوٹس جو ہے وہ بھیجا گیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.